اللہ تعالیٰ نے ان غیر مسلم اور دشمنان اسلام کے ہتھ کنڈے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ایک طریقہ سکھلایا ہے کہ صبر اور صلات کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، اور اگر اسی حالت میں قتل و قتال تک معاملہ جا پہنچے تو تب بھی صبر اور استقامت سے کام لینا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اس سے پہلے جو آخری لفظ اللہ نے ذکر کیے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، ایک تو دین اسلام کا مل جانا ہی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا جو میٹھا میوہ عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ان کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ان ساری نعمتوں کی قدردانی کرنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بھلا کبھی سوچا ہے اللہ کی توحید اور اللہ کے احکام کی تعمیل اتنی بڑی نعمت ہے، جس نعمت پہ اللہ اپنے نبیوں کو اٹھایا کرتا تھا، اور اسی مقصد کو پہنچانے کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو مبعوث کیا کرتا تھا، اور وہ توحید والی نعمت اور احکام کی تعمیل والی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اتنی بات کافی تھی، میرا شکر ادا کرو، لیکن آگے اللہ نے کہا وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرو، تاکہ بات پوری طرح کھل کر واضح ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ظاہر ہے کہ جب توحید پہ آپ استقامت اختیار کریں گے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی پابندی کریں گے، اور اس میں جو نماز والا عمل ہے اس میں آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو اس دور میں آپ کے اوپر بہت بڑے مصائب آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نے اللہ سے مدد لینی ہے، مانگنی ہے، صبر کر کے اور نماز ادا کر کے۔ مصیبت آ جائے تو جزا فضا نہیں کرنی ہے، ہائے بائے نہیں کرنی ہے، جو ہائے نکلی بھی صحیح تو اللہ کا نام ساتھ نکلے، ہائے اللہ، پھر تو ٹھیک ہے، جو ہائے اماں نکل گئی تو پھر تو کام خراب ہو گیا۔ تو صبر کی تلقین جو ہے یہ اللہ کی ذات خود مومنوں کو فرما رہی ہے، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ جو کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد، دین اسلام قبول کر لینے کے بعد جتنی مرضی مصائب آتے رہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی اس مسئلے پہ ڈٹ جاتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد پتہ ہے کیسے آتی ہے۔ اس چیز کا تذکرہ آگے یہاں پر بھی اللہ نے کیا اور دوسرے مقام پر بھی کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کو اکیلا معبود و مسجود مانا ہے، کسی اور کو نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے۔ ایک قوم نے ایک اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات کہی، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ،
اچھا بہت سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت جو دے رہے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، بہت سارے خداؤں کا آپ نے ایک خدا بنا دیا، وہ ایک بیچارہ کیا کرے گا؟ ہم نے اتنے سارے بنائے تھے، تب ہمارا بڑی مشکل سے گزارا چل رہا تھا، آپ ایک ہی پیچھے چل پڑیں تو آپ کا گزارا کیسے چلے گا؟ اصل گزارا چلتا انہیں کا ہے جو ایک اللہ کے در پہ جھکنے والے ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھانے والے ہیں، نہ کبھی ان کو دل کا سکون مل سکتا ہے اور نہ ان کو کبھی اللہ کی طرف سے مدد مل سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر مصائب آئے، تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں اور اس پہ انہوں نے بے صبری سے کام نہیں لیا ہے، ثم استقاموا، پھر اس مسئلے پہ ڈٹ گئے ہیں اور صبر سے کام لیا ہے، ہر تکلیف کو سہ لیا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کو اپنے اندر سے نہیں جانے دیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب وہ اللہ کی توحید پہ صبر کر لیتا ہے، استقامت اختیار کر لیتا ہے، تو پھر دیکھیں میری مدد کیسے آتی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ اوپر سے فرشتوں کی جماعتوں کو نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ آ کر یہ خوشخبریاں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کا خوف نہ کرو اور پیچھے کا غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ، بشارت قبول کرو، خوشخبری قبول کرو اس جنت کی، کنتم توعدون، جس کا نبیوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے تم سے وعدہ دیا جا رہا تھا۔ اب اس استقامت کی وجہ سے وہ جنت تمہیں ملنے والی ہے، تمہاری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس توحید کو نہیں جانے دینا ہے، جنت تمہارے لیے ضروری ہو چکی ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے کار ساز ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی میں دو تمہارا کام ہوگا، ہم کریں گے، میرے علاوہ کوئی نہیں کرنے والا۔ نحن اولیاءکم، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں، تمہارے مددگار ہیں، تمہارے کام بنانے والے ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر۔ وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور دنیا آخرت کی زندگی کے اندر بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس توحید پہ استقامت کی وجہ سے تمہیں میں جنت عطا کروں گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارے جی چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم رب سے مانگتے جاؤ گے، رب تمہیں دیتا جائے گا۔ جنت میں ایک ایسی زندگی ہوگی کہ اس میں اللہ سے آپ جو بھی مانگیں گے کسی بھی چیز کا انکار نہیں ہوگا، کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ کا یہ نہیں ہو سکتی، ہر آپ کی پوری، ہر خواہش آپ کی پوری ہوگی، جو مانگنا تو دور کی بات ہے، دل میں خواہش پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ وہ کام پہلے پورا کر دیں گے۔ تو یہ کب ملے گا؟ جب استقامت ہوگی، صبر ہوگا۔ جو استقامت نہیں، حلم الیقین بن گیا ہے کہ نہ ان الذین تنون الذین، چمڑے تھے کھل گن الذین، کبھی ادھر ہو گیا ہے کبھی ادھر ہو گیا ہے، ادھر کو اچھا خاصا مل گیا مال تو ادھر ہو گیا، جو ادھر اچھا خاصا مال مل گیا تو ادھر ہو گیا ہے۔ جو اپنے مسلک پہ، اپنے مذہب پہ، اپنے دین پہ، اپنی توحید پہ، اپنے اعمال پہ پختہ نہیں، اسے کوئی استقامت نہیں۔ استقامت یہ ہوتی ہے جو سمجھ لیا اس پہ ڈٹ جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کا نہ عقیدہ ہلنے پہ آئے نہ اس کا عمل ہلنے پہ آئے، یہ استقامت ہے۔ جب ایسی استقامت کر کے دکھائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے گی۔ ایسے استقامت دکھاؤ جس طرح حبیب نجار نے اپنی قوم کے سامنے استقامت دکھائی، اپنی جان کے ٹکڑے کروا لیے ہیں لیکن توحید پہ آنچ نہیں آنے دی، اور پھر اللہ نے اسے
اس صبر کی پاداش میں، اس صبر کے بدلے میں فوراً اور ڈائریکٹ براہ راست اللہ نے اسے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، جس کو بھی دنیا کے اندر تکلیف پہنچی ہے دین کی وجہ سے اور اس نے صبر سے کام لیا، صبر سے مطلب یہ کہ دین کو نہیں چھوڑا ہے، اس پہ ڈٹا رہا ہے اور اپنی جان دے دی ہے، دین کو نہیں جانے دیا ہے، اسلام کو نہیں جانے دیا ہے، توحید کو نہیں جانے دیا ہے، تو اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، جس جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، جا سیدھا جنت میں پہنچ جا۔ تو براہ راست اللہ نے اسے کہاں پہنچا دیا ہے؟ جنت میں پہنچا دیا ہے۔ کیسے؟ جب اس نے دین پر کیا کیے؟ استقامت اختیار کی اور صبر کیا ہے۔ یہی تلقین اللہ سارے مومنوں کو فرما رہے ہیں، خصوصیت سے اس امت کو، ایمان والو خیال کرنا، ضرور مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک ڈٹ جانا ہے، دوسرا نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز کے اندر سکون ہے اور صبر کے اندر بھی سکون ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے اور بشرطے کہ آپ پوری دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں تو پچھلی جو تکلیف ہوگی اس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا، پچھلے آپ کے سارے ارمان کو، مشکل کو اور آپ کی ٹینشن کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ اکرام نے صبر کیا ہے، 1000 کے مقابلے میں 313 نے صبر کر کے استقامت کر کے دکھایا ہے، تو اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں نازل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہی تو اللہ نے کہا تھا تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جب میں مدد نازل کرنے پہ آتا ہوں تو میں اوپر والی مخلوق کے ساتھ بھی تمہاری مدد کرا دیا کرتا ہوں، فرشتوں کی جماعتیں بھیج دیا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی عطا کر دیے۔ دونوں کام، فرشتوں کے ذریعے سے مدد بھی آ گئی ہے اور جنت کا وعدہ بھی اللہ نے صحابہ سے پورا کر دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا ہے۔ جو بچ گئے ہیں اللہ نے انہیں غازی بنا کر بھیجا ہے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ شہید ہو کر گئے ہیں۔ شہید بھی کامیاب ہیں اور غازی بھی کامیاب ہے۔ شہید کے بارے میں تذکرہ وہ کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، جو مومن بندہ صبر کر لیتا ہے وہ اس بات پہ یقین کر لے کہ میں اللہ اس کے ساتھ ہوں، جسے یہ یقین آ گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو ضرور اللہ کی مدد پھر اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان میں ڈالتے ہیں اور مدد کو تھوڑا لیٹ کر دیتے، دیکھنا چاہتے ہیں پکا کتنا ہے۔ پہلے اللہ نے بھی آزمانا تو ہے نا، امتحان لینا ہے۔ جب اس کی پختگی کا علم پوری طرح ہو جاتا ہے اور امتحان جو اللہ تعالیٰ لینا چاہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ وہ دیر تو ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ باقی بات انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔